بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ بنانے والا خوب جانے کہ کتنے عرصے کے بعد یہ مشین خراب ہو جائے گی یا اس میں نقص پیدا ہوگا یا اس مشین کو چلانا کیسے ہے۔ بنانے والے کو اس کی خبر ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ یہ چیز خوب بتاتا ہے۔ میرا رب اس کائنات کو، کائنات کی ہر چیز کو اور مخلوق کو اور مخلوقات میں انسان کو بنانے والا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اس کی کمزوریاں کہاں ہیں، کہاں اس کی کمزوری ہے اور کہاں کہاں یہ نقصان میں آ سکتا ہے اور کہاں غلطی کھا کے یہ دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتا ہے، وہ رب جانے۔ کسی بھی بندے کو آپ بہت سخت محنت پہ اگر لانا چاہتے ہیں تو اس سے اس کی اجرت بہت زیادہ دینے کا فیصلہ کر دیں، اعلان کر دیں۔ یہاں ہمارے لاہور کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں ایک ہندوؤں کا مندر تھا۔ میں جا رہا تھا، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، سڑک بلاک تھی تو میں نے کہا اندر سے سڑک پہ چلے جائیں۔ راستے میں گیا تو دیکھا کہ پتلی اینٹوں کا پرانی چیز، مجھے اس چیز سے کشش ہوئی۔ وہاں تسبیح خانے سے متعلق کچھ احباب تھے، میں وہاں ٹھہرا، ان سے پوچھا، پھر ان کو ساتھ لے کے میں وہاں گیا۔ ایک پرانا مندر، اس کی عجیب و غریب تعمیر، لیکن وہاں جا کے جس چیز کا پتہ چلا وہ انوکھی تھی۔ کہنے لگے کہ اس کا جو گنبد تھا اور گنبد کے اوپر ایک جو نوک ہوتی ہے، کچھ جوانوں کو احساس ہوا یہ سونے کی ہے۔ ہندوؤں نے اپنے مندر کی یہ نوک جو گنبد کے اوپر ہوتی ہے مینار پہ، یہ سونے کی بنائی ہے۔ بہت سے لوگ چڑھے، ہر بندے کی خواہش تھی میں پہلے پہنچوں، اور اس کو ہلایا۔ وہ کیسے ہلے؟ پرانی تعمیر توڑ پھوڑ کر کے کھینچا، وہ اتنی بھاری تھی کہ ان سمیت نیچے آئے اور 3 بندے یوں گئے۔ پتہ چلا کہ وہ پیتل کی تھی، سونے کی نہیں تھی۔ کسی بھی فرد کو آپ بہت بڑی مشقت پہ لانا چاہتے ہیں، اسے مزدوری کا اعلان زیادہ کر دیں، وہ سب کچھ کر گزرے گا، وہ سب کچھ کر گزرے گا۔ میں کوہاٹ کے قریب گیا تو وہ سرنگ بنی، کوہاٹ، ٹل، درہ آدم خیل۔ اس وقت وہ کچھ مہمان اور حضرات بھی تھے، تو سرنگ سے گاڑی گزری تو کہنے لگے کہ اس سرنگ کا کام اتنا پر مشقت تھا کہ اس کی منہ مانگی اجرت دی ٹھیکیدار نے، اور لوگوں نے کیا۔ روزے کے بدلے اللہ جل شانہ نے پیکج اتنا زبردست دیا ہے کہ گرمی اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جائے۔ ہمارے ملک کے گرم ترین علاقے اور سرد ترین علاقے، ابھی بھی ہمارا ملک کا ایک کونا ایسا ہے جہاں برف موجود ہے، برف موجود ہے، اور گرم ترین علاقے ہمارے ملک کے ایسے ہیں جہاں رات کو بھی سانس لینا مشکل ہے۔ میرا کئی بار وہاں جانا ہوا صحرا میں، لیکن عجیب بات ہے، یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے، اسے رو کے نہیں رکتا۔ یہ دنیا کی کوئی آگ ہو، کوئی جلن ہو، دنیا کی کوئی گرمی ہو،
ایک دفعہ ایک بٹھے پہ گیا، اینٹیں پکانے والا بٹھا، اور وہ بٹھوں کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کو میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا لگتا ہے پیاس لگی ہوئی ہے. دانستہ میں نے عرض کیا. کہنے لگے تو کیا بات ہے پیاس لگی ہے، یہ پیشہ ہے، روزی ہے، کرنی ہے. پر ایسے انگلی اوپر کر کے کہا پر اس کی مزدوری پہ تو کرنی ہے نا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں روزے سے ہوں. اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے وہ بٹھے کے اوپر ایک ڈھکنے ہوتے ہیں لوہے کے رکھے ہوئے، ان کو یوں اٹھاتے ہیں اور پھر لکڑیاں ڈالتے ہیں. اوہو، اس نے یوں اٹھایا نا، مجھے بھی روزہ تھا، اوہو عجیب آگ نکلی اور اس کے اندر اس نے اٹھا کے لکڑیاں ڈالی اور پھر بند کر دیا اور مجھ سے باتیں کرتے ہوئے اگلے ڈھکنے کی طرف گیا. میں واپسی پہ آیا اور میں سوچتا رہا کہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کے اوپر بھی آگ ہے گرمی کی، اس کے نیچے بھی آگ ہے، لیکن یہ روزے سے ہے. کوئی قانون نہیں ہے ملک کا کہ آ کے تم مشین ہوگی جو چیک کرے گی تمہارے پیٹوں کو، تمہارے معدے کو، تمہاری خوراک کی نالی کو، تمہارے جسم کو کہ تم روزے سے ہو ورنہ اتنا جرمانہ ہوگا اور اتنی قید ہوگی. کوئی قانون نہیں. ایک اندیکھے رب کی اندیکھی محبت، اندیکھے رب کی اندیکھی جنت، اندیکھے رب کے اندیکھے وعدے اور اندیکھے رب کا اندیکھا پیکج، بس یہی اس کو لیے لیے اڑائے اڑائے پھر رہا ہے. آج کچھ لوگوں نے ایسا روزہ رکھا جو ایئر کنڈیشن کے نیچے تھا، کچھ لوگوں کا روزہ ایسا تھا جو کولر اور پنکھے کے نیچے تھا، کچھ لوگوں کا روزہ ایسا تھا جو گرمی اور آگ کے نیچے تھا. کیا سب کو ایک ہی مزدوری ملے گی؟ کیا میرے رب کے ہاں قدر کے، میرے رب کے ہاں عطا کے پیمانے نہیں ہیں؟ اور ایک وہ شخص ہے جو اے سی کے نیچے بیٹھا ہوا بھی مشقت میں ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ اس کی زندگی اتنی پر مشقت ہو گئی ہے کہ وہ آگ اور جلن میں بھی اس کو اتنا روزہ محسوس نہیں ہوا جتنا ایئر کنڈیشن کے نیچے بیٹھے شخص کو ہوا ہے. کیوں؟ طبیعتیں مختلف، مزاج مختلف. بعض طبیعتیں ہوتی ہیں جو نازک مزاج، تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی پیاس، تھوڑی سی دھوپ برداشت نہیں کر سکتی، اور بعض طبیعتیں ہوتی ہیں جو بہت سخت مزاج کہ یہ عام گرمی، عام سردی، عام بھوک پیاس ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تھوڑا سا احساس تو سبھی کو ہوتا ہے لیکن وہ احساس اس پر نڈھال نہیں کر جاتا. ایک بہت بڑا وعدہ ہے، ایک بہت بڑا وعدہ ہے ان گرمیوں کے روزوں پہ، ان شدت اور حدت کے روزوں پہ، ان پیاس کے روزوں پہ، ان نڈھالی کے روزوں پہ وعدہ بہت بڑا ہے. اور اتنا بڑا وعدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے، آپ نہیں سوچ سکتے. کہ آنکھ بند ہوئی ہے پر دیکھ تو صحیح تیرے لیے نظام کیا بنے گا، اور اگر آنکھ بند ہونے سے پہلے تجھے وہ دکھا دیا جائے تو برداشت نہ کر سکے. والد چودھری صاحب تھے، مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، میں بھی تھا اور بھی تھے، کہنے لگے کہ ایک شخص کا نام تھا محمد بشر، کہنے لگے اس کی زمین جو ہے غلہ منڈی میں آ گئی، حکومت نے کہا کہ یہ غلہ منڈی شہر سے باہر نکلے گی. اس کی زمین غلہ منڈی میں آ گئی اور وہ جو زمین تھی ایکڑوں میں بالکل زرعی زمین تھی وہ مرلوں میں آ گئی اور بہت قیمتی بن گئی. تو میرے پاس ہنستا ہوا آیا کہ چودھری صاحب میری زمین ایکڑوں میں مرلوں میں آ گئی اور غلہ منڈی میں حکومت نے مجھ سے لے لی ہے اور بڑے مہنگے داموں. تجربہ کار تھے. میں نے کہنے لگا دیکھا نا اس کو، میں نے کہا اللہ خیر کرے. میرے ساتھ بندے نے کہا، میں نے کہا کیا ہوا؟ چودھری صاحب تھے پرانے ارائیں، کھاؤ، تجربہ کار. کہنے لگے یہ بچ جائے. کیا مطلب بچ جائے؟
کل ایسے میں نے کہا ہے صبح اعلان ہو رہا تھا کہ محمد بخش کا جنازہ فلاں وقت میں ہے. محمد بخش تھوڑی سی خوشی برداشت نہ کر سکا, اسے شادی مرگ کہتے ہیں, خوشی مرگ کہتے ہیں, نہ برداشت کر سکا, مر گیا. خوشی کی موت مر گیا, کوئی غم کی موت مر جاتے ہیں. میری پھوپھی ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں, والد رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے پالا تھا. ان کے میاں برف کا کارخانہ, فیکٹریاں, برف کا کارخانے کا کوئی ہوتا ہے گیس کا نظام, وہ جو پھٹا اور بندہ جو میکینک تھے دو ایسے اٹھے, چھت پھٹی, بندے کہاں گیا, ایک بندہ تو موقع میں مر گیا, دوسرا مجھے پتا چلا. میں نے کہا اللہ خیر کرے. پھپھا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ بس ان کی طبیعت خراب ہے. تیسرے دن پھپھا مر گئے. وہ غم ان کو لے گیا, وہ خوشی ان کو لے گئی. کمزور تو اتنے ہیں نہ خوشی برداشت کر سکے نہ غم برداشت کر سکے. یہ جو جنت کا نظام اللہ نے اور روزے کے بعد باتوں کا نظام اللہ نے رکھا ہے, اگر میرا رب یہی دکھا دے ہم برداشت نہ کر سکیں. ہماری تو زمین زری اگر غلہ منڈی میں آ جائے تو ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگا مستقل سر میں درد ہے. کیوں؟ بچے نے پوزیشن لی تھی اور اس کو فلاں کالج میں ایڈمیشن ملا تھا, بس اس دن سے درد ہے وہ. میں نے کہا کیا مطلب, کوئی خوشی آپ نے زیادہ محسوس کی تھی؟ کہ ہاں بس مبارکباد دینے والے آئے اور مجھے پھولوں کے ہار ڈالے, بس وہ کیا ہار تھے, میرے تو سر میں درد ہے. میں نے کہا خدا نہ خاصا اس کو برین ہیمریج نہ ہو جائے, رگ نہ پڑ جائے. ہماری تو خوشیاں بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. وہ تو شکر ہے کریم نے ہماری خوشیوں کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے. کمزور ہے, ناتوانا اور بالکل ضعیف ہے, بیچارہ ایک پل میں کوئی خوشی برداشت نہیں کر سکتا. اور روزے دار کو جو خوشی اس ایک سجدے پہ ملے گی, اور کتنی 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 خوشخبری کی بات ہے, ہر تراویح پڑھنے والے کو انشاءاللہ لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے. کیوں؟ حدیث میں اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. مضبوط اور زیادہ روایات یہ ہیں کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے, اور کچھ روایات یہ ہے کہ پورے مہینے میں چلتی ہے. یہ بھی روایات ہیں, پورے مہینے میں چلتی ہے. ہر تراویح پڑھنے والا, ہر مشقت کرنے والا, ہر مجاہدہ کرنے والا, اس کو اللہ کے نام کی برکت سے جو چیز نصیب ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کے سجدے, لیلۃ القدر کا قیام, لیلۃ القدر کی دعا اور لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہوتی ہے. یہ آپ نے قیام اللیل ہی تو کیا ہے. ہاں یہ قیام اللیل تو ہے, یہ کیا لیل نہیں, رات نہیں, یہ قیام اللیل تو کیا ہے آپ نے. ہر تراویح پڑھنے والے کو قیام اللیل نصیب ہوتا ہے, اور ہر تراویح پڑھنے والے پہ قیام اللیل کی برکات اس کو میسر ہوتی ہیں, اور ہر تراویح پڑھنے والے کو قیام اللیل کی نعمتیں ملتی ہیں. وہ ہر رمضان کی قیام اللیل وہ تو ملتی ہیں, لیکن بائی چانس ایسا نظام بن جاتا ہے کہ اس کو وہ رات ہوتی لیلۃ القدر کی ہے, جبریل آتے ہیں زمین پہ, ایک جھنڈا ان کے پاس ہوتا ہے اور فرشتوں کی قطاریں اللہ کے علم میں ہے, وہ اربوں ہیں یا کھربوں ہیں, وہ زمین پہ اترتے ہیں اور زمین کی ہر چیز اس رات میں سجدے میں ہوتی ہے. ہر چیز اس رات میں سجدے میں ہوتی. ایک دفعہ کی بات ہے, میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے تراویح پڑھ کے سو گئے. بھائی سو جاؤ, سلا دیا. مجھے اٹھایا اور مجھ سے فرمانے لگے وضو کر لیں. میں نے وضو کر لیا, اور وضو کرنے کے بعد فرمایا چل میرے ساتھ, اور ساتھ لے کے یہاں میانی صاحب کا ہماری سڑک کے پاس جیل روڈ پہ قبرستان ہے, یہاں تشریف لائے, اور یہاں فرمانے لگے میرے پیچھے بیٹھ جا, ایک ویران سی مسجد ہے اس کے اندر, اور 2 نفل پڑھے. میں نے بھی 2 نفل پڑھ لیے. 2 نفل پڑھنے کے بعد ایسے دعا پہ ہاتھ مانگتے رہے, دعا کرتے رہے. اس کے بعد وہ دعا پہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے نا وہی ایسے میرے منہ پہ پھیرے.
میں آپ کو کیا بیان کروں، کوئی میرا کمال نہیں. ایسے میری آنکھوں سے جیسے ایک دم ایسے میں نے وہ آواز باقاعدہ مجھے یاد ہے، جیسے آپ کرٹن کو سرکائے نا یوں سر ایسے تار کے اوپر پردہ ہو، تار کے اوپر ایک پائپ کے اوپر پردہ ہوتا ہے، وہ نہیں، ایک پردہ ہوتا ہے تار کے اوپر، اس کی ایک مخصوص آواز آتی ہے، تار کھینچنے کی آواز آتی ہے، ایسی ایک آواز سی محسوس ہوئی. اور اس کے بعد میں نے ان جیتی آنکھوں کے ساتھ، ان جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ کوئی کائنات کا نظام عجیب ہے، ہر چیز سجدے میں ہے، اور قبرستان کی دنیا عجیب ہے، میں کیا بیان کروں، برتن بڑے چھوٹے ہیں، ہر کائنات کا نظام عجیب و غریب ہے. اس کی تفصیل کبھی بیان کروں، یہ شاید میں نے آج تک عرض نہیں کیا، جرأت نہیں ہوتی، نہ میرے پاس کشف ہے، نہ کرامت ہے، نہ کمال ہے، نہ حسب ہے، نہ نصب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کی نسبتیں ہیں. فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس کے بعد فرمانے لگے یہ لیلۃ القدر ہے، آج شب قدر کی رات ہے. پھر ایک جگہ لے گئے، ایک جگہ جا کے اس قبر میں سے اب بھی سورۃ رحمان کی آواز آتی ہے. یہ بات میں پہلے 2 بار 3 بار عرض کر چکا ہوں. اس ہر رمضان کی رات میں اس قبر سے قرآن کی آواز آتی ہے. مفتی ولی حسن صاحب کی سوانے میں پڑھ رہا تھا، ٹونکی ان کی سوانے پڑھ رہا تھا مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی. فرمانے لگے میں چھوٹا سا تھا، میرے والد فوت ہو گئے، اور ہمارے علاقے میں ایک قبر تھی جس میں سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. اور صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک درویش گزرے ہیں مامو کانجن کے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. ان کی زندگی میں بھی مجھے ایک واقعہ ملا. ایک صاحب نے بتایا کہ میں ان کی محفل میں بیٹھا تھا تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے کئی قبروں سے قرآن کی آواز سنی، رمضان کی ہر رات میں وہاں سے قرآن، لیکن جس رات میں لیلۃ القدر ہوگی وہاں لازم اس قبر سے سورۃ رحمان پڑھی جائے گی. نانی اماں رحمت اللہ علیہ فرمانے لگی ایک دفعہ مجھے، میں ان سے بیٹھ کے پرانی باتیں سنتا تھا، فرمانے لگی میری شادی نئی ہو کے آئی تو ہماری گھر کے ساتھ دیوار کے ساتھ قبرستان تھا. نواب بھاگلپور کا ایک باغ ہے شالامار باغ، بڑا عجیب باغ ہے، اب تو اجڑ گیا. وہاں انہوں نے باغ کے اندر ایک چھوٹا سا بنگلہ بنایا ہوا تھا اپنے مرشد کون خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے لیے. وہ بنگلہ بہترین خوبصورت سا ایک محل ہے چھوٹا سا، اب تو وہ بھی اجڑ گیا، گر گیا، آثار بہت سارے باقی ہیں. تو ان کے سامنے ان کا گھر تھا. فرمانے لگے ساتھ ہی قبرستان بہت صدیوں پرانا. فرمانے لگے میں صحیح پکانے کے لیے اٹھی تو میری ساس جو ہے وہ میری چچی بھی تھی. تو میری ساس سے میں نے پوچھا اماں 2-3 راتیں ہو گئی ہیں، رات 7 قبرستان میں کوئی حافظ ہے آ کے بڑا سونا پڑتا ہے. کہنے لگے بیٹی جب میری بھی شادی ہو کے آئی تھی میں نے بھی یہی سنا تھا، میری زندگی گزر گئی ہے، کوئی ایک قبر ہے اس میں سے آواز آتی ہے. اور کہا کہ ساتھ دیگوں کے پکنے کی آواز بھی، دیگوں کے پکنے میں جو آوازیں ہوتی ہیں کھڑکھڑاہٹ کی وہ بھی آتی، کفگیر کے چلنے کی آواز بھی آتی، اور چاولوں کو جب ابالتے ہیں ان میں سے ایک خوشبو نکلتی ہے، اس خوشبو کی آواز بھی اور خوشبو بھی میں سونگتی. تو ایک رات میں اپنی سانس کو لے کے چلی گئی قبرستان میں، وہاں دیکھا تو کوئی قبر کا نشان نہیں، پر قبر کے اندر سے آواز آ رہی قرآن کی. کوئی قبر کا نشان تعویذ وہاں مٹ گیا، پر نیچے کوئی نظام ہے ایسا. شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سورۃ ملک کے فضائل میں کہ صحابہ کرم فرماتے ہیں ہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا، اور جب خیمہ لگایا تو وہاں ہم نے رات کو قرآن کی آواز سنی، اور قبر نہیں تھی نشان تھا، لیکن قبر کے اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. بہت بڑا پیکیج دی اللہ جل شانہ. وہ نظام ہمارے سامنے کھل گیا تو ہم تو برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم تو چھوٹی خوشی برداشت نہ کر سکیں، ہم تو چھوٹا غم برداشت نہ کر سکیں. لیکن یاد رکھیے گا ایک پردہ عن قریب ہٹنے والا ہے.
یہ پردہ ان قریب ہٹنے والا ہے، اس کے اور ہمارے درمیان صرف موت کا انتظار ہے، اور موت کا نام موت نہیں ہے، موت کا نام انتقال ہے۔ فلاں بندہ انتقال کر گیا، فلاں بندہ انتقال کر گیا، انتقال کر گیا، ہاں انتقال کر گیا، کیا اس جگہ سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا، پہلے عالم ارواح میں تھا، اب عالم شہود میں ہے، اب اس کے بعد عالم برزخ میں جائے گا، پھر وہی اس کی آخری منزل ہے۔ موت کے بعد دیکھ تو صحیح کہ پھر قرآن سننے کا جو مزہ آئے گا وہ تو اس مزے کو کیا، پھر اللہ پاک خود قرآن سنائیں گے، حضرت داؤد زبور سنائیں گے، اور میرے آقا مدینے والے قرآن، اور میرا رب سورۃ رحمان پڑھے گا۔ ایک زندگی ہے، ایک حقیقت ہے، مجھے آپ کو حقیقت کا اعتراف بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو، کوئی ضروری نہیں، ہماری عقل تو محدود ہے، چھوٹا سا ہمارا موبائل کا نظام ہے، یہ بند ہو جائے تو اس کے لیے پھرتے ہیں، گھڑی خراب ہو جائے تو وہ نہیں بنا سکتے، چھوٹا گھر کے اندر فریج بند ہو جائے، پرزہ خراب ہو جائے وہ بھی نہیں بنا سکتے، کہتے نہیں اس کا مخصوص میکینک ہے، نظام ہے۔ ہم اس نظام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، انکار کر بیٹھیں گے۔ کاپر کی تاریں ہیں، تانبے کی تاریں ہیں، ان کے اندر سے بجلی ہے، وہ بجلی ہمارے اس نظام کو چلا رہی ہے، وہ ہے پر نظر نہیں آتی۔ اس سارے ہال میں آکسیجن ہے پر نظر نہیں آتی، اس سارے ہال میں نیٹ ورک کا نظام ہے موبائل کا پر نظر نہیں آتا۔ کوئی کائنات کے راز ایسے ہوتے ہیں جو اندیکھے ماننے پڑتے ہیں، یہ شرائیں اندیکھی ماننی پڑتی ہیں، اس قرآن کے سننے پہ اس کریم نے وعدے کیے ہیں، اندیکھے ماننے پڑیں گے۔ اس ہر سجدے پہ ایک جنت کا محل ملے گا، اور جنت کے اس محل میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پہ 70,000 خادم ہوں گے، اور ہر خادم 70,000 اس کو سلام، اور ہر کمرے میں 70,000 کھانے، اور اس کے اندر 70,000 لذتیں اور ذائقے۔ یہ کہاں نظر آ رہا؟ محدود عقل، محدود سوچیں، محدود ذہن، اور پھر کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آیا۔ سیلاب آیا تو بہتا بہتا ایک مینڈک دریا میں آ کے گر گیا، اس میں کنویں میں، اور کنویں کے مینڈک سے سلام دعا ہوئی، خیریت ہے، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا دریا وہاں سے آیا۔ کنویں کا مینڈک چھوٹا سا تھا، وہ کہیں کنویں میں گرا تو اس کی زندگی وہیں گزر گئی، بڑا سارا ہو گیا۔ تو کنویں کے مینڈک نے ایک چھلانگ لگائی، کہا اتنا بڑا دریا ہے؟ انہوں نے کہا نا اس سے بڑا ہے۔ اس سے بڑی چھلانگ لگائی، اتنا بڑا دریا ہے؟ کہنا اس سے بڑا ہے۔ اس نے پورے کنویں کا چکر لگایا، کہا اتنا بڑا دریا ہے؟ کہا نہیں، کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہماری عقلیں، ہمارا شعور، ہمارا احساس، ہمارا ادراک، ہماری سوچیں تو بہت محدود ہیں۔ میرے پاس اگر دوربین ہو اور کھلا میدان ہو، اور میں دوربین سے پوری دنیا کا نظام دیکھ رہا ہوں، آج کل تو اتنی دوربینیں ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں میل دور دکھا دیتی ہیں، کہکشاؤں کا، گلیکسیز کا نظام، اور میرے پاس دوربین ہو اور میں آپ کو بتاؤں فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کے پاس دوربین ہے، اور جس کے پاس دل کی آنکھوں کی دوربین ہے، اگر وہ کوئی نظام بتائے تو اس کو کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے لیے لاجک مانتے ہیں، اس کے لیے دلیل مانتے ہیں۔ تیری چہرے کی آنکھیں کھلی ہیں قرآن کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے، جس کے سینے کی آنکھیں اور دل کی آنکھیں کھل جائیں تو اس سے کہتے ہیں مجھے دلیل دے۔ تیری عقل کا گھاٹا ہے، تیری سوچوں کا کوئی نقص ہے، فطور ہے۔ اپنی سمجھ کو مضبوط کر، اپنے احساس کو مضبوط کر، اپنے ادراک کو طاقتور کر۔ یہ کوئی دنیا ایسی نہیں ہے اللہ کے نام کی طاقتیں اور قوتیں کہ تجھے سستی مل جائیں، پر اتنی مہنگی بھی نہیں ہے کہ تجھے اللہ پاک اتنا رولا اور کھپا دے۔ اتنی سستی بھی نہیں ہے پر اتنی مہنگی بھی نہیں ہے۔ یہ پورا نظام ہے اللہ کے نام کی برکت کا، اور وعدے ہیں جو آج آپ سجدے دے چکے، نہ معلوم کل یہ سجدے ہمیں وصول ہوں یا نہ ہوں، پر اس سجدوں میں آج جو آپ کا دن، آج کا دن پہلا رمضان کا گزر گیا،
یہ پھر کبھی نہ ملے. دن ڈھلے ڈھلتے ڈھلتے، رات چلے چلتے چلتے، سانسیں دن رات لمحے یہ ڈھل جائیں گے. ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. ہاں، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. ہمارے ایک دوست نے ہمیں شادی پہ بلایا، بڑی برادری تھی، بڑا، بیٹے کو ہار پہنایا. میں نے کہا تو نے کوئی شادی وغیرہ ایسے نہیں کی، سادہ سی شادی کی. اس میں تھوڑا سا میرا درس کرا دیا. ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے، بڑا سا صاحبان لگا ہوا. میں ایک دم سوچنے لگا، ایک وقت تھا اس کو اس کے والد نے ایسے سہرے پہنائے تھے، ایسے شادی کی تھی. آج یہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نسلیں یوں گزر جائیں گی، یوں گزر جائیں گی، بے نام و نشان ہو جائیں گے. کوئی جانے گا بھی نہیں. میں اماں ابا کی قبرستان میں قبروں پہ میں گیا تو سامنے جو ہے قبرستان کے سڑک کے اس طرف پتہ چلا کہ وہاں بھی قبرستان تھا. گہرے حل جو لگے، انسانی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھی. گہرا حل لگا نا، تو میں نے، میرے ساتھ تو میرا تھا شہباز شاہ، میں نے کہا شاہ صاحب ان کو اکٹھا کرو. اس نے اکٹھے کرتے ایک جگہ ڈھیری لگا دی. میں نے کہا کہیں دفن کر دو. یہ ہمارا نظام ہے. لاہور کی انارکلی سارا قبرستان ہے. میں نے جہاں بھی پوچھا، میں نے اس کے بہت سے تہخانے کھدائیوں میں جہاں بھی کھدائیاں ہوئی ہیں، کیونکہ اندرون شہر میں کوئی قبرستان نہیں، چند کچھ قبریں ہیں جگہ جگہ. اندرون شہر صدیوں ہزاروں سال پرانا ہے، اس کی قبریں کہاں گئی تھیں؟ انارکلی آج سے 100 سال، 2 سال، 500 سال، 600، 800 سال، کتنے 100 سال پہلے قبرستان تھا. 4-5 واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ انارکلی، لاہور کی انارکلی، اس کی کھدائیاں ہوئی تو قبروں اور کھوپڑیاں اور یہ چیزیں نکلیں. یہ سجدے نہیں مٹیں گے، یہ سر مٹ جائیں گے. کتنی عجیب بات. یہ سجدے نہیں مٹیں گے، یہ سر مٹ جائیں گے. یہ جبینیں مٹ جائیں گی، پر جہاں لگی ہیں وہ نشان نہیں مٹیں گے. یہ راتیں نہیں مٹیں گی، پر ختم ضرور ہو جائیں گی. آج کی رات سٹیمپ بن گئی ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن کا روزہ رکھا، جنہوں نے رات کی مشقتوں میں اپنے رب کو منایا، اپنے رب کو راضی کیا. آج کی رات لکھی گئی، ریکارڈ بن گئی. بڑے اللہ کی محنت محبت میں ففروا الی اللہ، بھاگو، تلاش کرو. کس کو؟ اس کی رضا کو، اس کی محبت کو، اس کے حبیب کے عشق کو، اولیاء کے تعلق کو، صحابہ اہل بیت کی محبت کو. بھاگو، ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ. بڑی دیر ہو گئی ہے. جہاں دیر ہو جاتی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانی پڑتی ہے. دیر ہو گئی ہے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے. کیوں دیر ہو گئی ہے؟ اس سے پہلے ہمیں اس کا تعارف پانا تھا، پر نہ پا سکے، ہماری کوتاہی. اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے اپنی محبت کا پیغام ہمارے دلوں میں ڈال دیا. اس کی شان کریمی ہے، اسی کا کرم ہے، اس کی عطا ہے. دیر ہو گئی ہے. سفری غریباً، سفر اندیکھا ہے اور زیادہ سفر ہے نہیں. زیادہ سفر ہے نہیں. بس قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے، اور منہ پہ مار دے تو وہ حق رکھتا ہے. منہ پہ مار دے تو حق رکھتا ہے. یہ چند لمحوں کی زندگی، بہترین موقع ملا. سخت گرمی کا رمضان مل گیا، وہ لاٹری نکل آئی. سخت حبس کا رمضان مل گیا. کچھ راضی ہو گیا کریں. لمبے دن، لمبی پیاسیں، لمبی دھوپیں. ہاں،
اور لمبی بھوک ہے اور لمبی مشقت ہے. جب بے چین ہونا کیفیت، بھوک سے، پیاس سے، طبیعت مچل جائے، تڑپ جائے، اور اسی وقت دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دے. مولا میں آخری صدی کا وہ انسان ہوں جس نے پیدائش سے لے کر اب تک نافرمانیاں ہی دیکھی ہیں. میں نے تیرے حبیب کو نہیں دیکھا، میں نے جبریل کو اترتے نہیں دیکھا، میں نے صدیق اور علی کو نہیں دیکھا، میں نے حسن حسین حسنین کو نہیں دیکھا، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی اور بڑی بڑی ہستیوں کو نہیں دیکھا. مولا میں نے سائنس کے فتنے دیکھے ہیں، مولا میں نے باطل کا نظام دیکھا ہے اور اس کا ظلم اور استبداد دیکھا ہے، اور میں نے کالی راتیں دیکھی ہیں، میں نے پل پل میں گناہ دیکھا ہے. پر مولا میں تجھ سے عشق کرتا ہوں اور تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور تو مجھ سے پوچھے کیا پیار کرتا ہے، مولا یہ روزہ گواہی دے گا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. یہ میری بھوک میری گواہی دے گی. یہ میری پیاس میری گواہی دے. یہ میری گھروں کی جدائیاں جو تسبیح خانے میں قیام کے لیے آئی ہیں، یہ میری گواہی دے گی. بچے سے بڑا پیار تھا، اماں سے بڑا پیار تھا. مولا میری جدائیاں گواہیاں دے گی. ٹھیک ہے میرا روزہ وہ نہیں جو ہونا تھا، اولین کا روزہ تھا، اہل بیت کے، صحابہ کے، اولیاء کے روزے میں نہ رکھ سکا، پر اس دور میں تیرے نام کی بھوک، تیرے نام کی پیاس، تیرے نام کی گرمی، تیرے نام کی نڈھالی میں نے اپنے سینے سے لگائی ہوئی. اسے سر کا تاج اور گلے کا ہار بنایا ہوا ہے. میں نے مخلوق کو مظلوم ہو کے نہیں دکھایا کہ دیکھو لوگوں مجھے غربت اور تنگدستی نے گھیر لیا ہے. مولا صرف اور صرف تیرے لیے کیا. یہ ایک چھوٹی سی نشانی ہے میری عشق کی، اسی کو قبول کر لے اور مجھے اپنے عاشقوں میں شامل کر دے. بس تیری مہربانی ہے. جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو. ورنہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اپنی عاشقی، اپنی محبت، اپنے پیار اور اپنے تیرے ساتھ تعلق دکھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب بھوک لگے نا، جب پیاس لگے، اور جب نڈھالی اور گھر کی جدائیاں اور بچوں کی یاد، اماں کی بیوی کی یاد اور گھر کے عیش و عشرت یاد آئے نا، پھر اس وقت اللہ سے یہ باتیں کر لیا کریں کہ مولا تو جانتا ہے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے. اور اللہ اگر دل میں اور کوئی جذبہ ہے بھی تو میں اس جذبے سے پھر توبہ کرتا ہوں. اگر کوئی اور جذبہ ہے بھی، دکھاوے کا جذبہ، کسی کے لیے جذبہ نہ ہے بھی، تو میں اس جذبے سے نہ کر توبہ کرتا ہوں. مولا صرف تیرے لیے. بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. ادھارے نہیں رکھتا، ادھارے چکا دیتا ہے. امین جو ہوا، جہاں سے امانتیں نکلی ہیں وہ خود خائن ہو کیسے سکتا ہے؟ جو بندوں کو خیانت سے روکے وہ العیاذ باللہ، وہ رب کیسے خائن ہو سکتا ہے؟ اور رب کیسے خائن ہو سکتا ہے؟ بڑا امین رب ہے. امانتیں پل میں لوٹائیں اور کسی کا احسان نہیں لیتا، کہتا ہے لے لے. مجھے کہنے لگے کہ اس بندے نے، ایک اللہ والے نے بتایا، کہنے لگا اس بندے نے اس دور میں 8 کروڑ لگایا اور 8 کروڑ لگا کے مسجد ابراہیم بنا کے دی. کہنے لگا کہ مجھے اٹھا کے نا منہ پہ مار دیا اللہ نے. کہا یہ واپس لے، تیرے پیسے تجھے واپس دے دی. زندگی مختصر ہے، موقع مل گیا ہے گرمی کے رمضان کا، حدت اور شدت کے رمضان کا موقع مل گیا ہے. کہاں موقع آئے گا پھر؟ آخر کار ہم مٹ جائیں گے.
बस इस मौके को सुनहरी बना ले और इस मौके को अवील कर ले। चांस है, चांस को बस कैश कर ले, चांस को कैश कर ले। और इंशाअल्लाह ये कैश ऐसा होगा कि अल्लाह तेरी नस्लों को माला माल कर देगा। जो अल्लाह के लिए भूखा रहा, अल्लाह उसकी नस्लों को भूख से बचाएंगे। जो अल्लाह के लिए प्यासा रहा, अल्लाह उसकी नस्लों को प्यास से बचाएंगे। जो अल्लाह के लिए मुजाहिदे कुर्बानियां और ठोकरें बर्दाश्त की, अल्लाह उसकी नस्लों को कुर्बानी और ठोकरों से बचाएंगे। जिसने अल्लाह के लिए मुफलसी बर्दाश्त की, सब कुछ जेब में है, सब कुछ सामने है, पर ऐसा है कि जैसे फकीर बन गया है, ऐसा तंग दस्त है कि खाने को कुछ नहीं, और भूख और प्यास ने उसका बुरा हाल कर दिया। अल्लाह के लिए बर्दाश्त करेगा। किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए बर्दाश्त करेगा। अल्लाह उसकी नस्लों के लिए खुशहालियों के, हाँ खुशहालियों के, मालदारी के, इज्जत और अजमत के, राहत और खैर के, बरकत और आफियत के फैसले कर देता है। गयूर रब है, गैरत वाला रब है। बंदे की थोड़ी सी मेहनत का सिला ज्यादा देता है। बादशाह के पास गया, शहद नहीं मिल रही थी। बादशाह के पास छोटा सा बर्तन लेकर गया कि बच्चे की डिलीवरी है, थोड़ी सी शहद चाहिए। बादशाह ने बड़े सारे बर्तन उठा के ना एक मशकीजा शहद का दे दिया। उसने कहा हुजूर मैं तो बर्तन ये लेके आया था, इसी में चाहिए थी, शायद आपके खादिम ने समझा नहीं। फरमाया समझा है, ये हमारी शान के खिलाफ है कि तेरे बर्तन में डाल के दे। तेरी औकात इतनी है कि तू बर्तन ला, हमारी शान इतनी है कि हम उसको ये दें, हमारी शान के खिलाफ है, उसकी शान के खिलाफ है। अभी हमारे मौलाना पढ़ रहे थे कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, आखिर में आयत है युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जब ये आयत आई ना, झटका लगा मुझे। मौला कहते हैं मैं जब बाज़ों का देने पे आता हूँ फिर गिनता भी नहीं है, फिर गिनतियां खत्म हो जाती हैं, तादादें खत्म हो जाती हैं। बंदो ये 70 तुम्हारे समझाने के लिए मैंने बताया है। युज़ाइफ़ु लिमन यशा, हमारी मर्जी है हम जिसके लिए, वल्लाहु वासिउन, हमारी इस्तेदादें, हमारी गिनतियां, हमारे फिगर, हमारी लिख पढ़ बस वहां खत्म हो जाती है। हम उसको बेकाम देते हैं, बेपाया देते हैं, उसकी बेऔकात से बढ़ के देते हैं। ये रमजान की वो घड़ियां हैं जिसमें रब देता है, मिलता है, तेरे लिए नहीं, सिर्फ पूरी तेरी आने वाली नस्लों के लिए। औलिया की औलाद गद्दी नशीन है, बड़े फाके कर गए थे, आज वो गद्दी नशीन पीर हैं, खा रहे, मजे कर रहे। किसी की 7 नस्लें पल रही, किसी की 14 नस्लें हो गई, किसी की 21 नस्लें हो गई, किसी की 41 नस्लें हो गई, पल रहे हैं। तो अल्लाह के लिए करना है, इसलिए भी नहीं करना कि मेरी नस्लें पलेंगी, ये झुंगे में मिलेगा। हाँ, मैं लंगर खाने के बर्तन लेने गया, मैंने कहा बर्तन लेके ना, मैंने कहा झुंगा दो। ऐसे देखा मुझे, क्या मतलब? मैंने कहा मैंने तो झुंगा लिया, मैं छोटा सा होता था लेने जाता था तो झुंगा लेता था। मैंने कहा झुंगा दे मुझे, मैंने इतने लंगर के बर्तन लिए कैसे, झुंगा दे। फिर उसने मुझे एक गिलास झुंगे में दिया, उन्होंने ये गिलास है, वो भी लंगर खाने में डाल दिया। ये तो सारा निजाम। कभी कभी आपने भैंस इसलिए ली कि आज गैस की शॉर्टेज हो गई, लकड़ियां महंगी हो गई, और हम भैंस इसलिए ले रहे हैं कि गोबर देगी, चलो खुश करके घर का चूल्हा जलेगा। कभी इसलिए ली, भैंस सदा दूध के लिए लेते हैं। ये सब झुंगे में मिलता है, ये सब ऐसे मुफ्त में मिल जाता है गोबर। हम अल्लाह के लिए करें और अल्लाह के लिए सोचें और अल्लाह के लिए चलें और अल्लाह के लिए उठें और अल्लाह के लिए मुशक्कतें बर्दाश्त करें। ये सारा निजाम ऐसे खुद ब खुद मिलता चले जाएगा। क्यों? वो जानता है, इसका जज्बा सच्चा है, इसको वो भी दूंगा जो इसको खबर भी नहीं है। हमारे खजाने बड़े वसी हैं, इसकी अकल बड़ी महदूद है, इसकी नजर भी महदूद, इसकी स्टडी मुताला भी महदूद, इसकी मालूमात भी महदूद, और ये खुद महदूद है, लिमिटेड इंसान है। हाँ,